وہی حشر ہم حدیث کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ورڈ کو پکڑ کے بیٹھ گئے، الفاظ کو، اس کا دوسری حدیثوں کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، صحابہ کے عمل کو سامنے نہیں رکھتے ہیں کہ انہوں نے کس حدیث کا کیا مطلب سمجھا، کیا ان کے دور میں طبیب نہیں تھے، یا انہوں نے بس شہدی کو ہر چیز کا کل سمجھا، اور ہر بخار میں بھی شہدی پلا رہے ہیں، کینسر میں بھی شہدی پلا رہے ہیں، اور جناب ہر بیماری میں ایسا تو نہیں ہے، اس دور میں بھی طبیب ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو باقاعدہ غالباً نجاشی تھا، اس نے ایک حکیم یا طبیب اس دور کا ہدیے کے طور پہ بھیجا، صحیح گفٹ کے طور پر، کہ یہ جو بھی بیمار ہوں گے ان کا علاج کیا کرے گا۔ صحیح اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی میں ایک اہم بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کے حوالے سے غیر مسلموں سے بھی کو بھی فالو کرنے کی اجازت دی ہے، ماشاء اللہ اور ان کے عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پکڑی ہے۔ صحیح مثال کے طور پر عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ابھی فوراً اگر دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو پہلے بچہ کمزور ہو جائے گا، یہ ان کا ایک تصور تھا۔ صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا کہ یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا کہ ایک بچہ جب تک ماں سے مکمل فیڈ مکمل نہ کر لے تو دوسرے کی ولادت نہ ہونے دے، اس کو غیلہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ صحیح لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں پہلے اس عمل سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو فارس لوگ ہیں نا، اہل فارس، صحیح وہ یہ عمل نہیں کرتے پھر بھی ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ صحیح تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کے بارے میں عرب کے کلچر کو دیکھ کے ایک رائے قائم کی، پھر اپنی رائے سے آپ نے رجوع کس بیس پہ کیا کہ فارسی لوگ، حالانکہ وہ تو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا وہ فارس کے لوگ ہیں، وہ ہم سے، یعنی گویا بزبان حال آپ یہ بتا رہے ہیں وہ ہم سے پڑھے لکھے ہیں، وہ اس میڈیکل سائنس میں ہم سے آگے ہیں، وہ اگر ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح اتنی بڑی دلیل ہے کہ مذہب کے معاملے میں تو نبی ہی کو بہرحال فالو کیا جائے گا، لیکن جو میڈیکل سائنس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے رجوع کر رہے ہیں، اور کس بیس پہ کہ بھئی ایک دوسری قوم ہے کسی اور جو غیر مسلم ہے لیکن وہ ہم سے اس فیلڈ میں آگے ہیں، تو ان کے بچوں کو نقصان نہیں ہو رہا تو ہمارے بچوں کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ بہت یقین بڑی دلیل ہے۔ مانیے مولانا صاحب، یہ جو ہماری تحقیق، جو جدید تحقیقات آتی ہیں، ان کو بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ یہ تمام لوگ بہت، اور ان پہ باضابطے سرویلنس ہوتی ہے، کہیں شبہ ہوتا ہے اور پکڑی جاتی ہیں کہ کبھی کبھار کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹ کے چکر میں اس میں کچھ اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی تو اس کی باضابطے یہ اتھارٹیز اس کو اسکروٹی کرتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں کہ یہ جو تحقیق تھی یہ اوتھینٹک نہیں کہلائے گی کیونکہ اس میں اتنی انوالومنٹ ہوئی ہے، اور اس میں بڑی جانفشانی سے اور محنت سے یہ تحقیق کر کے الٹیمیٹلی یہ تمام چیزیں بنتی ہیں۔ تو یقین ہے مغرب تو ہر کام مادہ پرستی کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے ایمانداری کے لیے، وہ طریقہ علاج بنا ضرور رہا ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، لیکن اس کو نکالتے ہوئے کبھی وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ آدمی کو نقصان اگر ذرا سا بھی دے گا تو وہ اس کو نہیں لانے دے گا، کمائے گا ضرور جب وہ فائدہ مند ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے دوران وہ تمام اصول جو ایک اوتھینٹک تحقیق کے لیے، اور آج کل یعنی ریسرچ ایک پورا الگ ٹاپک بن گیا ہے کہ آپ نے ریسرچ کسی ایک خاص پرپس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ اس طرح نہیں ہوگا کہ 5 مریضوں پہ آپ نے ٹھیک کر لیا تو یہ آپ نہیں، آپ ہزاروں پہ کریں گے کیونکہ اس مرض کی عام لوگوں میں بہت زیادہ پریولنس ہے تو آپ کو مریض بھی زیادہ چاہیے ہوں گے۔ اگر کسی ایسے مرض پہ آپ کر رہے ہیں جو کم ہے تو کم مریضوں پہ بھی کام چل جائے گا، لیکن اگر مریض بہت کامن ہے تو کم از کم کا ایک نمبر دے گی وہ آپ کو اتھارٹی کہ کم از کم اتنے مریضوں پر یہ طریقہ علاج، اور اتنے مریض ایسے ہی چاہیے جن میں آپ نے یہ نہیں کیا، اور پھر ان کو 5 سال 10 سال فالو کرنا ہوگا، تب جا کے یہ تحقیق ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اتنی مشکل سے یہ طریقہ علاج بنا کے سیکھ کے لوگوں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ وہ آتا ہے کہ میں یہ لہسن کا پیسٹ پی کے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں 2 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، ایک تو حکیموں کے حوالے سے